ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی تو ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، گزر بسر کیے ہیں، ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اگر آپ اٹھائیں گے، پڑھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت ساری قربانیاں دیے ہیں۔ کہیں مال کی قربانی، کہیں جان کی قربانی، کہیں جسم کی قربانی، جس بھی قربانی کی ضرورت پڑتی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اگر کہیں مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے مال کو لٹا دیا کرتے تھے۔ اگر کہیں جسم کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جاتی تو صحابہ کرام اپنے جسم کو نجھاور کر دیا کرتے تھے۔ اگر جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جاتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ اور اس کے خوشنودی کے لیے اپنی جان تک کو بھی لٹا دیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور ان سے اللہ راضی ہو گئی، یعنی اللہ اس شخص سے راضی ہو گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کس لیے؟ تمام طرح کی قربانیاں دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کا نام طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا ایک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ باغ تھا جس کا نام بیرحا نامی باغ تھا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کوئی بھی شخص اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ جب یہ آیت کریمہ انہوں نے سنا تو اس نے سوچا کہ میرے پاس جو سب سے پسندیدہ مال جو ہے وہ یہ بیرحا نامی باغ ہے، ایسا کیوں نہ کروں کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص نیکی نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنا محبوب اور پسندیدہ مال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر دے، لہٰذا میرا سب سے محبوب اور پسندیدہ باغ جو ہے وہ یہ بیرحا نامی باغ ہے، ایسا کیجئے آپ اسے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ کو یہ اپنا باغ دے دیتا ہوں اور آپ جہاں چاہیں اسے صدقہ کر سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے میں یہ باغ آپ کو دے رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا بہترین بدلہ عطا کرے۔ میرے بھائیو، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کیا ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام کا ایمان کیا ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ کوئی بھی اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ محبوب اور پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے، فوراً صدقہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی طلحہ رضی اللہ عنہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں
اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا ہے، لہذا آج میری آپ مہمان نوازی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس خبر بھجواتے ہیں کہ جا کر کے دیکھو اگر کچھ گھر میں کھانے پینے کا سامان ہے تو اسے لے آؤ۔ چنانچہ بیوی کے پاس سے جواب آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیوی کے پاس خبر بھجواتے ہیں، دوسری بیوی کے پاس سے بھی یہی جواب ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے تمام بیویوں کے پاس خبر بھیجوائی اور تمام بیویوں کے پاس سے یہی جواب ملا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگے کون ہے آج اس شخص کو مہمان نوازی کرائے گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو مہمان نوازی کرانے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی مہمان نوازی کرانے کے لیے تیار ہو گئے۔ گھر آتے ہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، لہذا اگر گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہے تو اس کو لا کر کے حاضر کرو۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے علاوہ کوئی سامان نہیں ہے، جو تھوڑا بہت کھانا بچا ہوا ہے وہ ہم نے بچوں کو کھلانے کے لیے رکھا ہے، لہذا اگر ہم مہمان کو کھلا دیں گے تو گھر میں کھانے کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے سلا دو اور جو کھانا باقی بچا ہے اسی کو لے کر کے آؤ، اور جب ہم اس مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو ایسا کرنا چراغ کو بتی کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو احساس نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کھانا لگاتی ہے، کھانا لاتی ہے، دسترخوان لگایا جاتا ہے، کھانے کو حاضر کیا جاتا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق، بتائے ہوئے احکام کے مطابق، حکم کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ بتی کو بجھا دیتے ہیں، چراغ کو بجھا دیتے ہیں، اور طلحہ رضی اللہ عنہ اس مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اب وہ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں کہ مہمان یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، حالانکہ ان کے پاس کھانے کا کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ اگر وہ خود کھاتے تو مہمان بھوکا رہ جاتا، لہٰذا انہوں نے وہ ایکٹنگ کیا اس طریقے سے کہ مہمان کو بھی لگے کہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جب وہ رات گزارے، صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا تھا، لہذا ہم نے مہمان کو کھلا دیا اور ہم نے پوری رات ویسے ہی گزار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اٹھائیے، جہاں مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے اپنے مال کو لٹا دیا کرتے تھے۔ آج ہم سے اور آپ سے 10 روپے بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی اٹھائیے، کس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مالوں کو لٹا دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سوچتے ہیں، ان کے پاس مال تھا، مال آیا ہوا تھا، انہوں نے سوچا کہ آج ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جائیں گے، نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مال میں سے آدھا مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالوں میں سے آدھا مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کیا چھوڑے ہو؟
گھر میں کیا چھوڑے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ جتنا مال تھا آدھا حصہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے لایا ہوں، اور اس کا آدھا حصہ میں نے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ کر کے آیا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تسلیم کر لیا، مان گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی بھی معاملے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی چاہت تھی، کتنی تمنا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سارا مال ملا دیا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ دنیا میں بینک بیلنس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ پوری زمین کے برابر اگر آپ سونا لے کر کے آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہو گے الہ العالمین یہ زمین بھر سونا قبول کر لیجئے اور ہمیں جہنم سے نجات دے دیجئے، لیکن زمین بھر سونا بھی کل قیامت کے دن آپ کا کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ کا وہی چیزیں کام آئے گی جو آپ نے اس دنیا میں رہ کر کے کیے ہیں، آپ نے اس دنیا میں رہ کر کے جو صدقہ و خیرات کیے ہیں، یہی کل قیامت کے دن کام آنے والی ہوگی، ورنہ آپ کی یہ جو بینک بیلنس کر رہے ہیں، یہ جو پراپرٹی بنا رہے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی بھی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مال کی قربانی تھی۔ اگر جسم کی قربانی دینے کی ضرورت پڑ جاتی تو جسم کی قربانی دینے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اٹھائیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کو۔ بلال رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جو 7 آدمی پہلے اسلام لائے تھے، ان 7 آدمیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ان 7 ہستیوں میں شمار کیے جاتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ جب بلال رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، یہ غلام تھے، یہ امیہ بن خلف کے پاس غلامی کیا کرتے تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیے، اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی چاہت تھی، آپ علیہ السلام سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن کو دیکھ کر کے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر نبی بنا کر کے بھیجا، جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، تو بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جیسے ہی دعوت و تبلیغ پہنچی، فوراً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا اور فوراً اسلام قبول کر لیے، فوراً مسلمان ہو گئے۔ جیسے اسلام قبول کیے، امیہ بن خلف نے ان کو طرح طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کو اتنا مارا کہ مارتے مارتے تھک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ عرب کے اندر مکے کے گرم ریت پر ان کو لٹا دیا کرتے تھے اور اوپر سے بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھوا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے بلال اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آئے، اگر تم نے محمد ابن عبداللہ کے دین کو اگر نہیں چھوڑا تو تم یوں ہی تمہارے سینے پر پتھر پڑا رہے گا اور تم اسی طرح کے طرف کر کے اپنے جان دے دو۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر کلمہ شہادت ہمیشہ جاری رہتی تھی، وہ عہد کا لفظ ہمیشہ اپنے زبان سے ادا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس دنیا کے اندر معبود برحق ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا امیہ بن خلف کو غصہ آتا تھا، وہ خوب ان کو مارتا پڑائی کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکے کے اتنا گرم ریت ہوا کرتا تھا کہ اگر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی اگر اس ریت پر رکھ دیتے تو وہ گوشت بھی بھن جاتا، وہ گوشت بھی پک جاتا۔ لیکن بلال رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، پریشانیاں برداشت کرتی رہی، لیکن اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، یہاں تک کہ
یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کو مکے کے گلیوں میں گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹا کرتے تھے، ان کو بچوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے، بچے ان کو خوب مارتے پیٹتے اور مکے کے گلیوں میں ان کو رسی میں باندھ کر کے گھسیٹا کرتے تھے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اسلام سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ اپنے زبان پر کلمہ شہادت جاری کیا اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جہاں جسم کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی وہاں جسم نذاور کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ امیہ بن خلف ان کو اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے اور کہتے کہ اپنے باپ دادا کے دین پر واپس آ جاؤ، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جتنا بن سکے اتنا کر لو، جتنا ستم ڈھانا چاہے اتنا ستم ڈھالو، لیکن اسلام میرے سینے سے نہیں نکل سکتا، توحید میرے سینے سے نہیں نکل سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہم سے اور آپ سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی جاتی ہے، آج ہم سے اور اتنے بڑے قربانی نہیں مانگی جاتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارو، لیکن آج ہم اور آپ اس سے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس میں بھی ہم اور آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ مال کی، یہ جسم کی قربانی تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے توحید کے لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے دیا۔ اور جان کی قربانی، جان کی قربانی دینے سے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اٹھائیے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو، جب یہ اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام لانے کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے، شادی کی پہلی رات ہوتی ہے جس کو شب زفاف کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جس کو سہاگ رات کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، رات میں جسمانی تعلقات بھی قائم کیے، بیوی سے سمبند بنائے اور جسمانی تعلقات قائم کیے، ہم بستری کیے، ٹھیک سے صبح ہونے نہیں پاتے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ جنگ چھڑ چکا ہے، چلو جنگ میں چلنا ہے۔ جیسے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز ٹکراتی ہے، فوراً وہ کھڑے ہوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی بیوی پیچھے سے پکڑ کر کھینچتی ہے، کہنے لگے میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ جنگ میں جا رہے ہیں، آپ شوق سے جنگ میں جائیے، میں منع کر رہی ہوں، منع نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ ابھی جنبی ہیں، آپ ناپاک ہیں، رات کو آپ نے میرے ساتھ ہم بستری کیے ہیں، جسمانی تعلقات قائم کیے ہیں، لہذا میں پانی لا کر کے دیتی ہوں، آپ غسل کر لیجئے، پھر آپ کو جہاں جانا ہے آپ شوق سے چلے جائیے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہانے کے لیے لگ گیا، اگر میں غسل کرنے میں لگ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ چنانچہ حنظلہ رضی اللہ عنہ کپڑے پہنتے ہیں، گھوڑے اٹھاتے ہیں، گھوڑے نکالتے ہیں اور فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر کے نکل دیے، جنگ میں پہنچ جاتے ہیں۔ جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، کئی کافروں کے ساتھ تلوار بازی کر رہے ہیں، کافروں کو مار رہے ہیں۔ اتنے میں لڑائی کرتے کرتے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی گردن پر چھری چل جاتی ہے اور آپ وہیں شہید کر دیے جاتے ہیں، آپ وہیں قتل کر دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کفن دفن کا انتظار کرنے لگا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی دوڑتی ہوئی آتی ہے اور کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے حنظلہ کی بیوی، کیا تجھے معلوم نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیا جاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں غسل نہیں دیا جاتا ہے، ان کو ویسے ہی قبر میں دفنایا جائے گا۔ حنظلہ کی بیوی کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں جو عام طور پر مرنے کے بعد ایک
ایک انسان کو دیا جاتا ہے، میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میں تو اس غسل کی بات کر رہی ہوں کہ آج میری شادی کی پہلی رات تھی، انہوں نے میرے ساتھ ہم بستری کیے تھے، جسمانی تعلقات قائم کیے تھے، یہ جنبی ہیں، لہذا ناپاکی کی حالت میں آپ اسے کیسے دفن کریں گے؟ اس لیے میں غسل دینے کی بات کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو فرشتے غسل دے کر کے چلے گئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی کو، ان کی لاش کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم سے فرشتے جو غسل دے کر کے گئے ہیں وہ پانی ابھی بھی ٹپک رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت سے لے کر کے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسیل الملائکہ کا لقب دے دیا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، فرشتوں نے حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں جان کی قربانی دینے کی ضرورت پڑتی وہاں اپنے جان کو لٹا دیا کرتے تھے، وہاں جان کو نجھاور کر دیا کرتے تھے، اپنے جان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، لیکن جہاں اگر عورتیں کی بات آتی تو صحابیات بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جانوں کو نجھاور کر دیا کرتے تھے۔ اٹھائیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کو۔ سمیہ رضی اللہ عنہا نے اسلام کے لیے بڑی ماریں کھائی، بڑی ستائیں گئی، بڑی پریشان کی گئی۔ ابو جہل نے ان کو کہا سمیہ اگر تم اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں آیا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں تمہارے ساتھ جو برائے کر لو، جتنا طاقت تمہارے بازوؤں میں ہے اتنی طاقت لگا لو، لیکن اسلام میرے سینے سے نہیں نکل سکتا۔ ابو جہل اور زیادہ غصہ ہوتے ہیں اور سمیہ رضی اللہ عنہا کی شرمگاہ میں وہ نیزہ، وہ خنجر، نوکدار خنجر داخل کر دیتے ہیں، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا شہید ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف صحابہ کرام ہی نہیں، صحابیات بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ آج ضرورت ہے ہم اپنے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے اس طریقے سے ہم اور آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جہاں مال کی ضرورت پڑے، جہاں مال کو قربان کرنے کی ضرورت پڑے، ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال کو بھی قربان کر دیں۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مال کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس مال و دولت دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس بھیج دے اور ہمارے پاس جو مال و دولت ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے اور ہم اور آپ فقیری میں تبدیل ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فقیری میں مبتلا کر دے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کو غنیمت سمجھو، اپنے جسم کو غنیمت سمجھو۔ بیماری آنے سے پہلے اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ابھی تندرستی دیا ہے، صحت یابی دیا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جان لیوا بیماری میں مبتلا کر دے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ اگر آپ اس وقت عبادت کرنا چاہیں گے آپ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ان چیزوں کو غنیمت سمجھنی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالی کا احسان ماننا چاہیے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ویسے صحابہ کرام اور صحابیات کی قربانیاں بہت زیادہ قرآن و احادیث کے اندر ہیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں، اگر آپ تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا یہ توحید، یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین
ہم تک اتنی آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت ساری قربانیاں دیے ہیں، تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے اس دین کو معمولی مت سمجھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریے، اور غنیمت سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسے دولت سے مالا مال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اس کا ہمیں شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنا، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، آمین۔ وما علینا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔